بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، جزاء من ربك وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کئی لیکچر سے سورہ نبا کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کی ابتدائی صورتیں اس عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو، اور خاص طور سے عقیدہ آخرت کو کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کائنات کے ختم ہو کر قیامت کا برپا ہونا، اور قیامت کے دن لوگوں کا روز محشر اللہ کے حضور کھڑے ہونا، اور اعمال کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اعتقاد کی بنیاد پر آخرت کے فیصلوں کا ہونا، پھر خوشی یا غمی کی زندگی، سعادت کی یا شقاوت کی، بدبختی کی زندگی کا فیصلہ ہونا. اس سلسلے کو اس قرآن کے حصے میں، اخیر صورتوں میں، آخری منزل کے اندر اس طرح پیوست کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی ڈیوائس کے اندر، ہم کسی کمپیوٹر کے اندر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، کوئی پروگرام انسٹال کرتے ہیں، کوئی آپریٹنگ سسٹم ڈالتے ہیں، تو پھر اس ڈیوائس کا ہر پرزہ، اس ڈیوائس کی ہر خصوصیت، اس ڈیوائس کی ہر صلاحیت اس ایپلیکیشن کے مطابق چلتی ہے نا. اگر اس کے اسکرین کو اس سافٹ ویئر کے اندر لال کلر دے دیا جاتا ہے تو وہ اسکرین لال رنگ دکھانے لگتا ہے، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کوئی اور سا کلر دکھاتا ہو. تو اس طریقے سے اس عقیدے کو ہمارے اندر انسٹال کیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر روش، ہماری فکر ہو، عمل ہو، سوچ ہو، ذوق ہو، ہے نا، عبادت ہو، عادت ہو، معاملات ہوں، روزمرہ کی زندگی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، کھانا پینا ہو، ہماری زندگی کی ہر روش، ہماری زندگی کا ہر فیصلہ، ہماری زندگی کا ہر مرحلہ اس عقیدے کی روشنی میں آگے بڑھے کہ جو اس عقیدہ آخرت جو ہمیں دیتا ہے. اس سلسلے میں سورہ نبا کی تلاوت شروع کی گئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کا تذکرہ آیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہے. چنانچہ زمین کا ذکر آیا، آسمانوں کا ذکر آیا، بارش کا ذکر آیا، سبزے اور کھیتی کا ذکر آیا، رات و دن کا ذکر آیا، نیند جیسی نعمت کا ذکر آیا، ہمارا ازواج میں جوڑوں کی صورت میں پیدا ہونے کا تذکر آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قدرتوں کو ثابت کر کے، ان دلیلوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر آ رہا ہے کہ جس کو آغاز صورت کے اندر جس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، جس کو نبأ عظیم کہا گیا تھا، اور کفار قریش، مشرکین و منکرین جس کے بارے میں مختلاف کرتے تھے، جس کے بارے میں ان کو تذبذب تھا، جس کے بارے میں وہ پس و پیش میں مبتلا تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، بے شک جزا و سزا کا دن، ہے نا، اس دنیا کی کارکردگی کے نتیجے اور فیصلے کا دن انسانوں کے درمیان جو ہے وہ میقاتا، طے شدہ ہے، آ کر رہنے والا ہے. کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ کب ہوگا، اس کے سوال میں پڑھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ دن جب بھی ہوگا، ہو کر رہے گا. تو ان یوم الفصل کان میقاتا، اب اس دن کے کچھ حالات کا تذکر آ رہا ہے.
اس طریقے سے قرآن تصویر کشی کھینچتا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے دل و دماغ کے منظر نامے میں منظر اس کا کھینچ کر رکھ جائے، جس کو کہتے ہیں نا شاشہ اسکرین، دماغ کے اسکرین پر قیامت کے وقوع کی، اس کے مناظر کی، اس کے حالات کی، اس کا منظر نامہ کھینچ کر رکھ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، قیامت کا آغاز سور سے ہو رہا ہے نا۔ اب اس کے اندر اصل میں تھوڑی سی ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے آسمانوں کے پھٹ جانے کا ہے نا اور قیامت کے مناظر کا تذکر آ رہا ہے۔ قرآن کے اندر جو قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے تو اس کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جس وقت قیامت زمین پر برپا ہوگی، یعنی اس عظیم کائنات کے نظام کا دھرم بھرم ہو جانا، اس کا اتھل پھتھل ہو جانا اور اس کائنات کے نظام کا ختم ہو جانا، سطح ارض پر موجود کائنات میں موجود ہر مخلوق کا، ہر جاندار کا ختم ہو جانا ہے نا۔ کل من علیہا فان، جو کوئی اس زمین پر ہے فان فنا ہونے والا ہے، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کے روح مبارک کے علاوہ، یعنی تیرے رب کی ہستی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے۔ تمام مخلوقات کا فنا ہونا، تمام ذی روح کو موت کا مزہ چاہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ شے کہ جو نفس رکھتی ہے، جو روح رکھتی ہے، جو سانس لیتی ہے، جو نفس کی مالک ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ تو تمام انسانوں، جانوروں، اجنہ فلاں فلاں کو دنیا سے مرنا ہوگا۔ تو پہلا آغاز جو ہے وہ کیا ہے؟ کائنات کا دھرم بھرم ہونا، اس پورے نظام کائنات کے نظام کا ڈسٹرب ہو جانا، سورج کا ہے نا، اجرام سماویہ، سورج چاند ستاروں کا آپس میں ٹکرا جانا، دھماکہ ہو جانا ہے نا، ان کا پھٹ جانا، ان کی روشنی کا ختم ہو جانا، آسمانوں کا پھٹ جانا، سمندروں کا پھٹ جانا، سمندروں کے پانی میں طغیانی آ جانا، سمندروں کا پانی زمین کے اندر چلا جانا، سمندروں کا آگ کے شعلوں سے لبریز ہو جانا، الغرض زمین پر زلزلہ آنا، جھٹکے آنا، زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، کھدانے ہیں، ان کا ابل کر باہر آ جانا ہے نا۔ مختلف اس قسم کی آیات، مختلف اس قسم کی صورتیں آپ نے پڑھی، آپ نے ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم سنا، جس سے آپ کو اندازہ ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا سلسلہ ہوگا۔ اب اس کا سلسلہ جو ہے قرآن نے اس کی ایک علامت رکھی ہے، سور کا پھونکا جانا۔ اب یہ سور کیا ہے؟ سور عربی میں کہتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں وہ سائرن ٹائپ کا بنایا جاتا تھا، بھونپو اعلان کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، تو عام طور سے وہ جانور کے، کسی بڑے جانور کے سینگ کو کھوکھلا کر لیتے تھے اور پھر اس طریقے سے اس میں پھونک کر اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس کو سائرن، جس کو ہم آج ہمارے یہاں سائرن کا جو استعمال ہے، اب تو الیکٹرانک ہوتا ہے تو ہارن جیسا ہوتا ہے، وہ بجلی سے بجتا ہے، لیکن جو ہوا کو پاس ہونے کی وجہ سے اور اس کے اندر جس طریقے سے کہ چھوٹے بچے وہ لیٹ کے پین کے اور لیٹ کے ڈھکنے کو بجاتے ہیں سیٹی، اس نوعیت سے، اس ٹیکنیک سے جو سین کو بجایا جاتا تھا وہ سائرن ہوتا اس زمان۔ اس کو عربی زبان میں سور کہا جاتا تھا جس وقت قرآن نازل ہوا ہے۔ اسی لیے قرن بھی کہا گیا ہے روایات کے اندر، وصاحب القرن قد التلم القرن، اور سینگ والے نے اپنا سینگ پکڑ لیا ہے۔ اب ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کسی بھی قیامت کی آیات کی تشریح و تفسیر پڑھتے وقت ایک تو ان الفاظ کا مدلول ہے، ایک تو الفاظ کا مدلول ہے کہ ہم کہیں یوم ینفخ، نفخ ینفخ، پھونکنا، سور جو ہے عربی زبان میں معروف و مشہور ہے کہ سور کسے کہتے ہیں، اور ایک ہے اس کے حقیقی معانی کا ہونا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے یا اس کی کیفیت کیا ہوگی، سور کیسا ہوگا،
اور اس کے پھونکے جانے کا کیا مطلب ہے، اس کی آواز کیا ہوگی اور اس کی آواز کا کیا اثر ہوگا، کیا واقعی وہ کانوں سے سنائی دے گی یا وہ کتنی زور سے ہوگی، اس بات کو بہت ساری روایات میں، احادیث میں، روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت اس کی وہ غیبیات ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قیامت اور قیامت کے بعد کے جو حالات ہیں وہ غیبیات ہیں، اور ہم جتنے احساس و ادراکات رکھتے ہیں وہ محسوس ہیں۔ ہم جتنے بھی معلومات جو ہیں ہماری، وہ ہمارے سینس آرگن سے آتی ہیں، حواس خمسہ سے آتی ہیں، تو ہم دیکھ کر، سونگ کر، سن کر، چھو کر چیزوں کو پہچانتے ہیں، اور ان پانچوں حواس سے ملنے والی معلومات کا تجزیہ کر کے، انالائسس کر کے، ان کو پروسیسنگ کر کے دماغ سے کچھ نتائج نکالتے ہیں، اور ہمارے دماغ کو اللہ نے قوت تخیل دی ہے، تصور کرنے کی صلاحیت دی ہے، امیجنگ پاور دیا ہے۔ ہم اس کی اس طاقت سے تخیل و تصور کرتے ہیں ایسی چیزوں کا جو ہم نے ابھی کبھی دیکھی نہیں۔ اسی وجہ سے انسان نئی نئی چیزوں کو، مشینوں کو، ڈیزائنوں کو، بلڈنگوں کو، نقشوں کو ایجاد کرتا ہے۔ اس کی معلومات کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ میں ایک تخیل آتا ہے، اس تخیل کو وہ باہر نکال کر تصویر بناتا ہے، ڈیزائن بناتا ہے، نقشہ دیتا ہے، اور الگ الگ صلاحیتوں، الگ الگ معلومات کے معیاروں، الگ الگ معلومات کے لوگوں اور الگ الگ تخیل کے صلاحیتوں کے لوگ الگ الگ ایجادات، الگ الگ نتائج، الگ الگ افادیات پیش کرتے ہیں۔ تو فکری تخیلات بھی اور اور ٹیکنالوجی کے تخیلات بھی دونوں اسی طریقے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت ماوراء المحسوسات ہے، آخرت کی کسی بات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آخرت کی کسی چیز کو ہم نے کان سے سنا نہیں ہے، آخرت کی کسی چیز کو چھو کر دیکھا نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں جتنا تخیلات ہیں وہ غیر محسوسات سے ہیں۔ اب ہمارا دل و دماغ آخرت کی کسی بات کو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے کہ جتنا ہم اس دنیا میں دیے ہوئے احساسات اور ادراکات سے بات کو سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سور کی حقیقت کو سمجھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سور کی آواز کو صحیح سمجھیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے ان مناظر کو بتانے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر جو کیفیت یقین کی پیدا ہونا چاہیے، جو قیامت کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے، جو اس کا خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یا جہنم سے جو ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا جہنم سے بچنے کا جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یا جنت کا جو شوق پیدا ہونا چاہیے، یا جنت کی جو دلچسپی پیدا ہونا چاہیے، یا جنت کو حاصل کرنے کی جو رغبت پیدا ہونا چاہیے، یا آخرت کے حالات سے بچنے کا جو پیش قدمی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ان الفاظ سے پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے ان حقائق سے آگاہ کرے جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو صرف یہ فلسفی کی بات ہو سکتی ہے، یہ نظریاتی بات ہو سکتی ہے، یہ علمی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام انسان کے دل و دماغ کے اندر جذبات کی کیفیت پیدا کرنے، اس کے یقین پیدا کرنے، اس کے دل و دماغ میں وہ تصور کے جو وہ محسوس کر سکتا ہے نا، تصور کو محسوس کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ میں ہمارے لیے آخرت کی باتوں کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جن کو ہم اپنی اس زبان میں جانتے ہیں۔ بعض حضرات نے کیا کہا کہ قیامت کی بہت ساری وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں اس کا انکار کر دیا، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں اعجاز ہے۔ وہ کیسا سور ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ سور ہوگا عربی زبان کے معنی کے اعتبار سے وہ سور ہوگا، اور عربی زبان کے مفہوم کے اعتبار سے اس کو پھونکا جائے گا۔ اس لیے پھونکنے سے یا سور سے اگر ہم خدا نخواستہ انکار کر دیں
یا ہم آخرت کے کسی چھوٹے سے جزئیے کا یا غیب کے کسی چھوٹے سے جزئیے کا انکار کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، خاص طور سے صحیح و متواتر احادیث کے اندر اگر آیا ہے تب بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن خاص طور سے اگر قرآن کے اندر آئے کسی لفظ کا، عرش کا، علو کا، استوا کا، اللہ کے کسی اللہ کی صفت کا ایسی انکار کرتے ہیں کہ جس کا مطلب، جس کا لفظ قرآن میں آیا ہے عربی زبان کے اندر، تو اس کی کیفیت و حقیقت جو بھی ہو، لیکن وہ کیفیت و حقیقت عربی زبان کے اس لفظ کے مطابق ہوگی، کیونکہ قرآن کے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آ سکتا، حق اس کے اندر ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو ہو بہو ماننا اور قرآن کے الفاظ پر ہو بہو یقین کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ہاں، کیفیت پر نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اور سچائی یہ ہے کہ نہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے۔ ہاں، صحیح اور صریح احادیث میں اگر کوئی تشریحات آئی ہیں تو ان تشریحات کو ہم بیان کر سکتے ہیں، ان تشریحات کو ہم پڑھ سکتے ہیں، تاکہ قرآن کے ان نظریات، قرآن کے ان الفاظ سے جو ہمارے دل و دماغ پر اثر ہونا چاہیے وہ احادیث کی ان تشریحات کو پڑھ کر اور مضبوط ہو، نہ کہ اس کی جزئیات میں ہم مباحث کریں اور لمبی لمبی تورانی لایانی اور لمبی لمبی مباحث کریں اور اس کے جو لمبی چوڑی باتیں کریں، پھر اس پر اختلاف کریں، پھر اس کو عقیدے کا حصہ سمجھ لیں، پھر اس پر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیں، پھر ایک دوسرے کو منکر و کافر کہنا شروع کر دیں۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ غیب سے متعلق اللہ کی ذات ہو، صفات ہو، ہے نا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں، ہمارے مرنے کی باتیں ہیں، آخرت کی دنیا کی باتیں ہیں، قیامت کی باتیں ہیں، جنت کی باتیں ہیں، دوزخ کی باتیں ہیں، ان تمام کو ہم کو ہو بہو ویسا کا ویسے ہی ماننا ہوگا جیسا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، کیفیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے آتی ہیں، اسی لیے ان روایات کے تضاد میں نہیں جانا چاہیے۔ صاحب ایک روایت میں تو کہا گیا کہ صاحب 500 دن کا سفر ہے، ایک میں کہا صاحب اتنا سفر ہے، ایک میں کہا صاحب جنت اتنی گہری، دوزخ اتنی گہری ہے، کسی میں کہا صاحب ایسی ہے۔ تو یہ سب وہ تخیل پیدا کرنے کے لیے باتیں کی گئی ہیں کہ جس سے ہمارے اندر یقین کا استحکام ہو اور ہم اس کی ہولناکی کو، اس کے خوف کو محسوس کریں۔ تو یوم ینفخ فی الصور، اس دن کے جب سور میں پھونکا جائے گا۔ روایات کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، مختلف قرآن کے مقامات کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور جب پھونکا جائے گا تو پورا نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، تمام انسان اس سور کی دہشت سے، اس قیامت کے منظر کی دہشت کو محسوس کریں گے اور پھر وہ سب مر جائیں گے۔ کافروں پر جس وقت قیامت برپا ہوگی اس وقت دنیا میں کوئی مومن نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور تمام مومنین جو ہے وہ ان کی روحیں پرواز کر جائیں گی۔ قیامت شرار و اہل الارض، زمین کے بدترین اور شریر ترین لوگوں پر آئے گی، اور یہ جو قیامت کی ہولناکیاں قرآن میں آئی ہیں یہ خود مشرکین و کافرین اور گنہگاروں کی سزا کا پہلا وہلہ ہے۔ دوسرا سور اس وقت پھونکا جائے گا، قرآن حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ جتنا عرصہ اللہ چاہے گا ساری کائنات مردہ پڑی رہے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان اپنی آماج گاہوں سے چاہے وہ جہاں بھی ہو نکل کر ان کے جسم واپس بنا دیے جائیں گے اور ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس چلی جائیں گی اور وہ زندہ ہو کر محشر کی طرف چلے آئیں گے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن کے جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم فوج در فوج آؤ گے، ہے نا، فوج کہتے ہیں جماعتوں کو، تم جوق در جوق آؤ گے، تم دھڑوں کے دھڑوں میں آؤ گے، جماعتوں کی جماعتوں میں آؤ۔ مختلف روایات میں جماعتوں میں آنے کے سلسلے کو بتایا گیا ہے کہ قوموں کی قومیں آئیں گی، ایک ایک امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ آئے گی اور اس کا حساب ہوگا کہ اس نے نبی کی بات کو مانا تھا کہ نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، اس نے نبی کو ستایا تھا یا نبی کی اتباع کی۔ دوسری روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ
فوج در فوج لوگ اعمال کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے آئیں گے. مشرک آئیں گے، گنہگار آئیں گے، کافر آئیں گے، شرابی آئیں گے، زانی آئیں گے، ہے نا. تو ادھر سے پھر مومن آئیں گے، مجاہد آئیں گے، شہید آئیں گے، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، سچے آئیں گے، کھرے آئیں گے، ہے نا. تو خاص طور سے مومن و کافر اس دن چھانٹ دیے جائیں گے اور ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ آئے گی. قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے. مختلف قسم کے منظر نامے، مختلف قسم کے حالات الگ الگ ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اعمال کے اعتبار سے صفیں لگائی جائیں گی، ہے نا. تاتون افواجا. اب دیکھیں یہاں ترتیب الٹ دی گئی. پہلے بعد والے سور کا ذکر پہلے آ گیا، اور پہلے والے سور کے بعد جو کائنات دھرم بھرم ہوگی اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. اور اس روز کیا ہوگا؟ یہ سارا نظام کائنات ختم ہو جائے گا. وفتحت السماء، آسمان کھول دیا جائے گا. فکانت ابوابا، تو وہ دروازے بن جائے. یعنی جو آسمان ہمیں پورا مستحکم نظر آتا ہے، پختہ نظر آتا ہے، اور اس کی پختگی کے، اس کے مضبوطی کے، سبعن شدادہ، اوپر اس کے مضبوطی کے اور اس کے پختہ ہونے کے اور اس کی سخت گرفت کے، اور اس میں کوئی درار، کوئی کریک، کوئی شگاف نہ آنے کا تذکرہ تھا. ہم ایک 100 200 250 فٹ کی، 1000 1200 1500 2000 4000 اسکوائر فٹ کی چھت ڈالتے ہیں تو اس میں کریک آ جاتا ہے، اس میں گیپ آ جاتا ہے. ہم ایک فرش بناتے ہیں تو اس کے اندر لیبل کا پرابلم آ جاتا ہے نا. لیکن اتنا بڑا آسمان کہ جس کی حدوں کا کوئی پیمائش نہیں. عقل انسانی اور انسانوں کا بنایا ہوا کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ جو زمین، جو آسمان کی وسعتوں کو، پیمائش کو ریڈ کر سکے. اتنے بڑے آسمان میں شدادہ ہے، مضبوط ہے، گرفت. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ مضبوط آسمان میں شگاف آ جائیں. کئی جگہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. اذا انشقت السماء، آسمان پھٹ جائے. یہاں لگ رہا ہے فکانت ابوابا، آسمان کھول دیا جائے. ایک تو پھٹ جائے گا، اس میں شگاف آ جائیں گے، اس میں پھٹن نظر آئے گی. اور ایک یہ کہ اس دن اس قدر ہنگامہ ہوگا، فرشتے اتریں گے، ہے نا. وکانت السماء وردۃ کالدہان، پھٹ جائے گا اور اس میں سے فرشتے اتریں گے، فوجوں کی فوجیں فرشتوں کی. ابوابا، آسمان میں اس دن راستے بنا دیے جائیں گے، وہ چلنے کی رہی ہے نا، گزرگاہ، کوریڈور بن جائیں گے آسمان کے اندر. تو آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ کہ ابوابا، جس طریقے سے کوئی دیوار کھنڈر ٹوٹ کر جگہ جگہ دروازے بن جاتے ہیں، جگہ جگہ شگاف آ جاتے ہیں. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اب دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو پختگی کے اندر، ٹس سے مس نہ ہونے کے اندر، جس کی مثال دی جاتی ہے پہاڑ. چٹان مضبوطی کا سمبل ہے، اور پہاڑ چٹانوں کے مجموعے کا نام ہے، چٹانوں کے خاندان کا نام پہاڑ ہے. اوپر آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ پوری زمین کا توازن یہ برقرار رکھا ہوا ہے. چنانچہ اس دن پہاڑوں کو بے وزن کر دیا جائے. قرآن کے اندر کئی جگہ پہاڑوں کا تذکرہ ہے. کہا وَكَانَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کہ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے روئی دھنکتے ہیں تو اڑتی ہے، پہاڑوں کی حیثیت ایسی ہو جائے. ایک اور جگہ کہ وَدَكَّتِ الْجِبَالُ وَالْأَرْضُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ دچک کے رکھ دیے جائیں گے، هَبَاءً مُنبَثًّا، دھول بن جائیں گے. کہا یوم تسیر الجبال کالسحاب، بادلوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَكَانَتِ الْجِبَالُ سَرَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگیں گے. فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سراب بن جائیں گے، دھول بن جائیں گے. سراب کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی سراب کو سرابی کہتے ہیں. جب ریگستان میں عرب رہتے تھے تو ریگستان کی اندر جو چیزیں دکھتی ہیں اس کو عربی زبان میں شامل کیا گیا ہے. شدید گرمی کے اندر ریگستان کی ریت میں کیا ہوتا ہے، دھوپ کی شدت سے، اور جب ریت بالکل پپڑا جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے. عام طور سے ڈامر روڈوں پر جو ہے وہ سڑکوں پر دور سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پانی پڑا ہو، جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے دھوکے کو سراب کہا گیا. ریگستان میں پانی سب سے اہم چیز ہوتی ہے گرمی میں، تو قافلے اس کو پانی سمجھ کر جو ہے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ کچھ نہیں تھا، وہ تو دھول تھی جو دھوپ سے چمک رہی تھی.
تو اس لیے یہاں دھول کو سراب کہا گیا. دو مطلب ہے، ایک تو دھول بن جائیں گے، دوسرا سراب. پہاڑ کا ان کا جو وزن ہے یہ غلط فہمی ثابت ہوگی، کوئی وزن نہ نکلے گا. وسیرت الجبال، پہاڑ اس دن چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے. فکانت سرابا، تو وہ سراب بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ کیا ہے؟ کانت مرصادا. مرصاد کہتے ہیں، مرصاد کہتے ہیں عربی میں گھات لگانے کو. جہنم گھات لگائی ہوئی ہے یا گھات لگانے کی جگہ ہے. اب یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر روپ ڈالا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی جہنم، دیکھا جائے گا ہے نہیں ہے، دیکھا جائے گا جب جہنم آئے گی جب جہنم کو نہیں. جہنم موجود ہے، اور قیامت کے دن اور اس سے پہلے وہ تیار اپنے سارے عذاب کو دہکا کر تیار وہ کافروں کی گھات لگائے بیٹھی ہوگی کہ ہتھے لگے میرے تو پھر میں ان سے بدلہ لوں، میں ان کو مزہ چکھاؤں. تو ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم مرصادا، کافروں کی گھات لگائے ہوئے، کافروں کی منتظر ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کی وہ آماج گاہ ہے. مآب کہتے ہیں واپس جانے کی جگہ. اب یہاں کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں جو چاہے سرکشی کر لو، جتنا چاہے تم ادھم مچا لو، جتنی چاہے تم دیدہ دلی کر لو، گناہوں کی زندگی گزار لو، آخری تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. جہنم تمہاری منتظر ہے اور وہ تمہارا ٹھکانہ ہے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم مرصاد گھات لگائی ہوئی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا. طاغی کسے کہتے ہیں؟ سرکش کو، باغی کو، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتا، جو اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے. لابسین فیہا احقابا. اب دیکھیے قرآن تفصیل نہیں بتا رہا. قرآن نے میدان حشر کے اندر جزا و سزا کے قصے کو شارٹ کر دیا اور آخر میں جو انجام ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. لابسین فیہا احقابا، لبس یلبسو عربی میں کہتے ہیں ٹھہرنے کو. ٹھہریں گے اس میں احقابا، زمانے ٹھہریں. حقب کہتے ہیں عربی میں ایک زمانے کی مدت کو. احقاب زمانوں ٹھہریں. یہ ہمیشہ ہمیش کے مترادف ہے کہ زمانے، ایک حقب ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا، دوسرا کبھی ختم نہ ہوگا. ایک زمانے کا دور ختم ہوگا دوسرا آ جائے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ حقب کہتے ہیں 100 سال کے، یا 70 اور 100 کی روایت آتی ہیں. 100 سال کے عرصے کو حقب کہتے ہیں. 100 سال کو ہے نا، ہر سال 365 دن کا، اور ہر دن 1000 دن کے برابر ہے نا، کیونکہ قیامت کا دن 1000 دن کا. تو ایک حقب یہ ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر جہنم میں رہیں گے احقابا، زمانے وہ اس کے اندر پڑے رہیں گے. لابسین، وہ اس میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے، زمانوں تک، انگنت تک. کوئی دنیا کی کوئی ایسا ڈیوائس نہیں ہے، کوئی ایسا فیگر نہیں ہے کہ جو اس زمانے کی تعداد کو بتاتے، کیونکہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے نا. جو چیز کبھی ختم نہیں ہو اس کو گنا کیسے جا سکتا. لابسین فیہا احقابا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس کے اندر نہ کوئی ٹھنڈک چکھیں گے. برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو. وہ کوئی ٹھنڈک نہیں پائیں گے، ولا شرابا، نہ کوئی پینے کی چیز ملے. یعنی جو آگ کی جلن ہوگی، جو آگ کی گرمی ہوگی، آگ کی جلن و تپش ہے، اس سے کوئی ٹھنڈک نہیں پائیں گے. کوئی ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آگ بجھ جائے ان کو تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے. ولا شرابا، نہ جو جلنے کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے جو پیاس کی شدت ہوگی، پیاس کی بے چینی ہوگی نا، تو نہ باہر سے جلنے والی آگ کی گرمی میں، تپش میں کوئی کمی آئے گی، نہ اندر سے دہکنے والی تپش میں کوئی کمی آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا کہ کوئی ان کو ٹھنڈک کا سامان نہیں ملے گا سوائے اس کے، تو جو سوائے ہے وہ خود ایک عذاب کی صورت ہے. لا یذوقون فیہا بردا الا شرابا الا حمیما وغساقا، سوائے حمیم کے. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو. حمیم کہتے ہیں ایسے پانی کو جو کھول رہا ہو، جو کھدک رہا ہو، ٹک 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 ٹک. پانی جب چولہے پہ کھدک رہا ہوتا ہے نا، اس میں سے بھپکے نکل رہے ہوتے ہیں، بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے، اس کو حمیم کہتے ہیں. الا حمیما، سوائے حمیم کے، کھدکتے ہوئے پانی کے. وغساقا، غساق روایتوں میں آتا ہے کہ غساق کہتے ہیں صدید و دم اہل النار. آگ سے جب
آگ والے مشرکین کو والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ جب جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہو اور ان کے جسم جہنم کی آگ سے جلیں گے تو زخم ہو جائیں گے، ان کے پھوڑے ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جلتا ہے اس کے جسم پر چھالے ہو جاتے ہیں، پھوڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے پیپ اور خون اور پانی بہتا ہے۔ یہ جو جہنمیوں کی صدید ہے، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے، اور ان کے جسموں سے جو قے ہے، جو ان کے پیٹوں سے نکلنے والا مادہ ہے، قے نکلنے کی ہے، اس سب کو جمع کر دیا جائے گا، اور جمع کر کے اس کو کھولایا جائے گا، اور جب جہنم والے شدت عذاب میں تڑپ کر پانی مانگیں گے، کوئی ٹھنڈک کا سہارا مانگیں گے، آسرا مانگیں گے، تو ان کو یہ کھدکتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض قرآن کے بیانات میں آتا ہے کہ اتنے پیاس اور عذاب میں اتنے مبتلا ہوں گے کہ ایک بار مارے تکلیف کہ اس کو پی کر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب پانی کے قریب منہ کریں گے تو اس کی گرمی کی شدت سے چہرے کی کھال اتر جائے گی، پیٹ میں جائے گا تو ساری آنتیں کھول جائیں گی۔ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ یہ کہا گیا ہے کہ راحت کا یہ سامان ہے ان کی۔ سوچ لیجئے کہ جب قرآن ان کی راحت کی بات یہ بتا رہا ہے تو ان کے عذاب کی جو کیفیتیں ہوں گی، اور ان کے عذاب کی یہ تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں عذاب ہے نا، واقعتاً اس عذاب کی حقیقت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صرف اس کا خوف اور اس کی مرعوبیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بتا رہا ہے جو ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تھوڑا سا اہل نار کی بات بچی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جنت والوں کا تذکرہ آئے گا، ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔